اچھا میں آپ ایکس دیکھوں گا. مسلم نہیں ہوئے تھے لاسٹ ٹائم؟ نہیں نہیں. اوکے ٹھیک ہے کنٹینیو اوکے ایڈم رکتے صاحب. ہاں اوکے. تو یعنی یہ مسلمان عورتیں ہیں جو محمد کے پاس آئی ہیں کہ محمد تو ہمیں ٹھوک لے, کریکٹ؟ یعنی سیکس کے لیے آئی ہیں. محمد کے پاس سیکس کے لیے آئی ہیں نا. جی. تو عائشہ اسی وجہ سے کہتی ہے کہ تو یا محمد, مجھے سمجھ نہیں لگتا یہ عورتیں کتنی بے غیرت ہیں جو اپنا آپ کسی شخص کو دے دیں ٹھوکنے کے لیے. ظاہری بات ہے وہ تو بولیں گے کیونکہ وہ وائف تھی تو. بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد اللہ نے آیت دے دی قرآن میں, لے بھی یہ محمد تیرے لیے جائز ہے. تو پھر عائشہ کیا کہتی ہے کہ اللہ تیری ہوس کو پورا کرنے کے لیے بہت جلدی کرتا ہے. ساحل صاحب عربی میں دکھائیں نیچے تھوڑا سا. ہاں یہ جو ڈیزائر کی ٹرانسلیشن ہے وہ ہے ہوائک, ہوس. عربی لاسٹ ورڈ فی ہوائک, محمد ہاں تیری ہوس کو پورا کرنے کے لیے اللہ بہت جلدی کرتا ہے. انگریزی میں لکھا ہوا ہے یور ڈیزائرز, عربی میں پڑھو تو ہوائک ہے. ہوائک کسے کہتے ہیں؟ سیکشل ڈیزائرز کو. یہ دیکھو میں کلیئر کرتا ہوں سب کے لیے, اسی لیے میں نے اس طریقے سے کیا. یہ لیکسیکون نے میں نے ڈالا ہوائک, یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, اور یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں ڈفرنٹ لیکسیکونز. یور ومز, یور ومز, یور ومز, ہوائک, یور لو, ٹھرکی پنا کے لیے تیری ہوائک, ہوائک ٹھرکی پنا, سویٹ ول, ٹھرک ٹھرک ٹھرک, ہوائک, پیشن, 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 ہوائک, پیشن, لو, لو, ہوائک. یہ میں نے اس لیے ڈکشنریاں ساری, میں نے لیکسیکون سارے کھول دیے ہیں سیدھے اوپر سے لے کے نیچے تک, تاکہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ گوگل ٹرانسلیٹر مت دکھاؤ, مجھے لیکسیکون دکھاؤ, عربی دکھاؤ. عائشہ کہہ رہی ہے کہ محمد یہ عورتیں جو تیرے پاس آ رہی ہیں کہ تو ان کو ٹھوکے, یہ مجھے بری لگتی ہیں یہ عورتیں. اور اتنی دیر میں آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے آیت کہ ہاں ہاں محمد کے لیے جائز ہے, محمد کے لیے یہ جائز ہے کہ محمد. اور تو عائشہ جواب میں کیا دیتی ہے, یا محمد اللہ تیری ٹھرک کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. بھائی یہ کیسا نبی ہے جس کی ٹھرک کو پورا کرنے کے لیے اللہ آیتیں نازل کر رہا ہے. بھائی ایڈم بھائی آپ نے پچھلی بار کہا تھا کسی ایک ٹاپک پہ بات کریں گے تو کریں گے, پہلے اسے پورا کر لیں پھر اس کی اور ٹاپک بھی کریں گے. اچھا لالا جی, در منصور میں یہ حوالہ آتا ہے, اگر میں بتانا چاہوں کہ وہ جو عورتیں آئی تھیں نبی کے پاس وہ بڑی خوبصورت تھی, حسین و جمیل تھیں, لیکن عائشہ نے کہا کہ لیکن ان کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن سے آپ کی رغبت پوری ہو سکے, خوبصورت لگے, مزہ دیں آپ کو. تو ایسا انہوں نے کیا دیکھ لیا تھا عائشہ نے, چاہے ابھار یا ان کا گیران دیکھ لیا تھا؟ کہ عائشہ نے کہا تھا ایسی تو کوئی چیز نہیں. حالانکہ در منصور میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیبا کرنے کے لیے آئی تھیں وہ تو بڑی پیاری تھیں, لیکن تبھی در تو اگلی منصور میں آیت آ لکھا گئی ہے نا کہ محمد جو موٹی موٹی آ گئی تیرے پاس, موٹی موٹی آ گئی, کالی کالی آ گئی, تو ان کو پرے کر دے, اور جن کو تو نے پرے کیا اگر بعد میں کوئی اور نہ آئے تو جن کو پرے کیا ان کو واپس رکھ لے. تو یعنی محمد پہلے پپو بچے کو ٹھوک اور بعد میں نون پپو بچیوں کو ٹھوک, تو اسی لیے تو 51 آیت آئی تھی. نہیں, ایسا لگتا ہے نا کہ یہ جو نبی کے پاس لڑکیاں آئی تھیں یا جو عورتیں آئی تھیں وہ چہرے سے خوبصورت تھیں, لیکن ان کے اندر جو اندر کا آئٹم ہوتا ہے وہ بالکل سر میں نے اتنے غور سے آملیٹ نہیں کے سوچا اس بارے میں. دیکھیں پڑھنے کے بعد پتہ لگتا ہے. ابن سعد نے منیر ابن عبداللہ دوسی سے روایت کیا ہے کہ ام شریک غزیہ بنت جابر بن حکیم دوسیہ نے اپنے آپ کو نبی پر پیش کیا تھا, ہیبا کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ جو چاہے کر لیں, اور وہ کیا تھی, بڑی خوبصورت تھیں, بڑی حسین و جمیل تھیں. تو نبی نے اس کا بوسہ لیا, نبی نے اس کو کس کیا, چما چاٹی کیا. عائشہ نے دیکھ لیا تو عائشہ نے فرمایا کہ اس عورت میں کوئی چیز نہیں ہے,
اب لکھا ہے کہ خوبصورت تھی, پھر عائشہ کہتی ہیں اس میں کوئی چیز نہیں. اب کوئی چیز نہیں تو کیا نہیں تھا ان کے اندر؟ جب اپنے آپ کو کسی مرد پر پیش کرے, بھائی راوی لکھ رہا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت تھی, عائشہ کہہ رہی ہے کہ اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے, تو اس کا ابھار چلے وغیرہ میں دیکھا دکھا دیتا ہوگا, ہوں کوئی یہ چیز درِ نہیں ہے. منصور کا ریفرنس بھی میں جی دکھا دیتا ہوں. یہ کیا ہوا ہے, کون دکھا رہا ہے؟ اچھا تم دکھا رہے ہو آلریڈی, سوری میں اسکرین نہیں دیکھ رہا تھا. کیری آن. آپ کی لگا دیتا ہوں, آپ کی لگا دیتا ہوں, نہیں ٹھیک ہے دکھایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا کہ خولہ جب, بنت حکیم کو بھی تو ہبا کیا تھا نا. ہاں کئی ایک کو ہبا کیا تھا, آگے دکھاتے ہیں. جب تو اپنے آپ خولہ کو بنت کسی مرد پر حکیم پیش کون کرے. تھی؟ ہم، کون تھی؟ بھائی سے پوچھیں, بھائی سے پوچھیں, کہاں گئے بھائی, بتائیں کون تھی خولہ بنت حکیم, کیا رشتہ تھا نبی سے ان کا؟ مجھے نہیں معلوم ان کا. تمہیں پتہ ہے وہ ختیجہ کی سہیلی تھی. نہیں یہ چیز مجھے نہیں معلوم. سب سے کلوز فرینڈ تھی ختیجہ کی. تو اس نے ختیجہ کے بعد ختیجہ کے میاں کے اوپر ہی ڈورے ڈالنا شروع کر دی. محمد نے پھر بھی خوشی نہیں کی ارے تو اس عائشہ نے اور اپنے آپ سودا ہبا کا کر دیا. رشتہ بھی تو ایڈم صاحب, عائشہ اور سودا کا رشتہ لانے والی بھی یہی تھی, خولہ بنت حکیم. ہاں. اور بعد میں اس نے رسول کے ساتھ ڈنگی ڈنگی بھی پرفارم کیا. یار کیسا نبی ہے یار, عورتوں کے چکر میں لگا رہتا تھا ہمیشہ. تم سوچو عبداللہ صاحب نے سوچ لیا ہوگا, ہاں بھائی عبد الخان, اب پتہ لگا یہاں پہ کیا ٹھکا ٹھکائی ہو رہی ہے. سمجھ آئی تھوڑی سی کہ نہیں؟ بلکہ ایک پوائنٹ اسماعیل بھائی آپ کو ایک پوائنٹ ایڈم صاحب کے اس میں اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ اللہ بھی اتنے پریشان ہو گئے کہ قرآن کی آیت اتارنی پڑ رہی ہے کہ اب کسی کی خوبصورتی یعنی اس کا جمال حسین اگر وہ ہے تو اس کی خوبصورتی بھی تم کو کتنی بھی پسند آ جائے تو بھی اب شادی نہیں کرنا. ہائے 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 ہائے. یار یہ اگلے جہاں آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے نا, اس سے اگلا پارٹ پڑھیں, اس سے اگلا بالکل پارٹ کریں جو ہائی لائٹ کیا, جہاں پہ ہائی لائٹ لائن ہے یہ والی لائن پڑھنی. ام شریک نے فرمایا, یہ پڑھیں. ام شریک نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنہ کا نام دیا, اور فرمایا آیت و امرات مومنۃ و ان وہبت نفسها للنبی, اگر مومنہ عورت اپنی جان کو نبی کے لیے ہبا کر دے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو عائشہ نے یعنی فرمایا کہ کہ جو اللہ تیری تائید عورت کو. نبی کو اپنا آپ دے گی ٹھکوانے کے لیے وہ مومنہ بن جائے گی. ماشاء واہ اللہ. کیا بات ہے. اچھا یہ اس کے بعد آپ کی اوقات ہے کہ جو عورت نبی کے ٹھلے کی ٹھنڈک کے لیے اپنی باڈی پریزنٹ کرے گی وہ مومنہ کہلائے گی. اس لیے نہیں کہ نمازیں پڑھتی تھی, اس لیے نہیں کہ کچھ اور کرتی تھی. یعنی کہ محمد صاحب اس زمانے میں اگر تھائی لینڈ چلے جائیں تو ہر عورت جو نبی کا مساج کر کے اس کو ہیپی اینڈنگ پرووائڈ کرے گی وہ مومنہ کہلائے گی. واہ. اسی لیے عبد الرزاق وغیرہ کہتے ہیں نا کہ نبی کے بعد یہ چیز کسی کے اور کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی, کوئی اور ہبا نہیں ہو سکتا. کیا کہتے ہیں عبد الرزاق وغیرہ کہ رسول اللہ کے آگے نہیں بعد چلے یار, کسی کے لیے ہبا حلال نہیں ہے. یار ساجد بھائی آپ آگے چلتے ہیں, نہ چلا کریں یار. جی جی وہاں پہ چلے, وہاں پہ چلے. Stay to the point. ٹھیک ہے, ہاں اوکے. بھی اسماعیل صاحب این عبداللہ صاحب, یہ کیسا نبی ہے جس کو ہیپی اینڈنگ چاہیے ہر عورت سے, اور اللہ اس ٹھڑک کو پورا کرنے کے لیے آیتیں اتار رہا ہے. ایسے بندے کو آپ نبی کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ دیکھیے میں نے تو جب یہ چیزیں سرچ کی ہیں اور آپ نے مجھے دکھایا تو وہ سارا میں نے پڑھا ہے, مجھے تو پتہ چل گیا کہ اسلام رانگ نمبر ہے. تو پھر رانگ پر نمبر کو پھر بھی چھوڑے جب نا ابھی. میں چھوڑ دیا, لیکن میں پھر بھی ویسے آگے میں نے بتا بھی دوں, اوپر سے تھوڑی بات بھی کر نہیں لوں گا جب ابھی تو سرچ کی کہتے وجہ ابھی تک نہیں چھوڑا, تو کہے نا کہ آج میں نے اسلام چھوڑ دیا, محمد ایک جھوٹا نبی ہے, اسلام ایک جھوٹا دین ہے, بول دیں. محمد ایک جھوٹا ہے اور یہ دین بھی جھوٹا ہے. الحمدللہ, بہت بہت مبارک ہو آپ کو سر. بھائی کے لیے فلاور بھیجیں جی. ہاں بھائی عبد الاحد خان یہ صاحب بولے ایک اور بندے نے اسلام چھوڑ دیا اب یہاں پہ بیٹھے بیٹھے. عبد الاحد خان کتنے ہو گئے, انموٹ کر لیا. ہاں لیکن بھائی چھوڑنے السلام کے علیکم. بعد ہاں لیکن کا ورڈ بھائی نہیں تیرے آنا چاہیے دوست نے بھائی. بھی اسلام چھوڑ دیا فٹافٹ. بھائی میں کسی کو دوست نہیں مانتا.
چل تیرے مومن بھائی نے اسلام چھوڑ دیا ابھی کے ابھی اسی بات پہ. بھائی if I made comment on this میں کچھ کہوں گا تو ابھی ہو جائے گا, چھوڑو. چلیں سر آپ یہ بتا دیں کہ نبی کے ٹھلے کی ٹھنڈک کے لیے اللہ آیتیں کیوں نازل کر رہا ہے؟ بھائی یہ لائف اسٹریم کب ہوتی ہے؟ میں آپ کو اس کا سر ایکسپلینیشن اس لائف اسٹریم میں لا کے دوں گا, بٹ لیٹس ایوری ٹیوزڈے ایوری فرائیڈے اور آج کیا ہے, پھر سیٹرڈے کو میرے چینل پہ ایڈم سیکر اردو. آپ کا بھی چینل ہے؟ الحمدللہ جی سر میرا بھی چل رہا پروموشن اچھا چل رہا ہے ہے, بہت اچھا چل رہا ہے سر. ہم اپنا ایک دوسرے کا ویسے پروموشن بھائی کرتے نیکسٹ رہتے ہیں. ٹاپک کیا ہے؟ اچھا ویسے یار دوستو بات سنو, اپنے ہی چینل پہ ہم اپنے ہی چینل کے بارے میں بتائیں تو پروموشن ہے. ساحل یہ گیم تو چیک کر ذرا جاہلوں کی مومنوں کی عقل کو کیا کیا بولا میں کھانا گرم کرنے گیا تھا, کیا بولا؟ ساحل کہتا ہے تمہاری لائف اسٹریم میں کب ہوتی ہے؟ میں نے کہا ٹیوزڈے کو اور فرائیڈے کو اس چینل پہ اور سیٹرڈے کو میرے چینل پہ ایڈم سیکر اردو پہ. تو کہتا ہے پروموشن اچھی چلا رہے ہو تم. میں کہا یعنی اپنے ہی چینل پہ ہم اپنے چینل کے بارے میں نہیں بتا سکتے. ڈنگر کو یہ نہیں پتا پروموشن کسی دوسرے کے چینل پہ جا کے ہوتی ہے. فل دماغی اپن گئے بھائی یہ, اور یہ جان بوجھ کے منہ میں سپاری ڈالا ہے تاکہ اس کی ریئل آواز نہ آ سکے. یہ الگ طریقے سے بات کر میں رہا ہے. بچہ ہوں بھائی ان ریئل. ارے میک آؤٹ اب بچہ بن گیا عبدالاحد خان. اچھا وہ چھوڑنا بھائی, تو نے ابھی جو تحقیق چلو کیا تیرے کو بتا بھی دیا, آیت کا نمبر بھی بتایا, کیا سمجھ میں آیا؟ میں نے اس کے پچھلے والے یہ شاہی بخاری کے اس کا پچھلے والا پارٹ دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو وہ سلیو تھا اس نے اپنی وائف کو وہ کر دیا تھا, چھوڑ ابے دیا. پچھلے والے تو پارٹ میں دیکھا کوئی اور حدیث ہے اس کا اس سے تعلق ہے؟ یہ ہبا والی حدیث ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہبا کا اس سلیب سے کوئی پچھلے تعلق والے نہیں کا ہے. ہبا صرف اور صرف مومن بچی کے ساتھ کی جا سکتی ہے, سلیب بچی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. میں تو وہی ہبا کہہ رہا ہوں, اس کے لیے ہوتی پوچھا. نیکسٹ والا جو آئے گا دیکھو اس میں آؤں گا. کسی کافر کی بچی ہبا نہیں ہو سکتی. تیری بہن ہبا ہو سکتی ہے محمد کے لیے, تیری ماں ہبا ہو سکتی ہے محمد کے لیے, تیری بیٹی ہبا ہو سکتی ہے محمد کے لیے. بھائی میں کافروں آپ لوگ کی کو ایک بچی چیز ہبا نہیں ہو بولوں گا, سکتی. کافروں کی بچی جو ہے وہ سلیب بنے گی. ہبا تیری بہن ہوئے گی, تیری ماں ہوئے گی, تیری بیٹی ہوئے گی. میں ایک بات بولوں, تیری بیوی بھی, ہاں بیوی بھی کر سکتی ہے اپنے آپ کو ہبا. ایک بات بولوں آپ کو. بولو. اگر آپ ان ریئل چاہتے ہو کہ جو آپ کی ڈیبیٹ ہے, میں اتنے ہائی لیول نالج نہیں ہے, میں یہ مانتا ہوں. تو لے کے آؤ اس ہائی بٹ لیول والے اگر اس یہ ماں بچیاں ہبا ٹھلے یہ لینگویج میں بات کرو کوئی نہیں آئے گا. بیٹا مذاق نہیں بات کر سن, ہمارے پاس بڑے اچھے لوگ آتے ہیں اور جب انسان آتے ہیں تو ہم انسانوں کی طرح رہا. بات کرتے ہیں, کون لیکن جب ہے تم سے میرے کو ڈنگر آتے, نام بتاؤ تو, ابھی نام بتاؤ. پچھلے آئے تھے مفتی محمد مزمل آپ کے کہاں سے, سہارنپور سے. ابھی کیا ابھی ڈسکشن ابھی کیا ایڈم صاحب, ابھی زبردست ہاں ڈسکشن کی, آج سنا میں نے. ابھی سیٹرڈے کو ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے. بھائی جب ہمارے پاس انسان آتے ہیں جو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے, ایویں ہوا میں تیر نہیں ماریں گے, تو ہم ان سے تمیز سے بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ جیسے ٹھلے آتے ہیں جو اپنی ہاں سے ٹاک اباؤٹ. ہی آرگیومنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں, جن کو امب کا نالج نہیں ہوتا, تو بھائی جیسا منہ ویسی چپیٹ پڑے گی نا. منہ اچھا لے کے آؤ گے تو اچھی چپیٹ پڑے گی, منہ پیڑا لے کے آؤ گے تو پیڑی چپیٹ چلو میں ملے نے گی. کیا جھوٹ بولا بتاؤ. یار جا یار ریوائنڈ کر کے دیکھ جا, چھوٹے بچے اور اپنے اسکالر کو کیوں لے کیا کے ہو آ. گیا؟ چل کیا جھوٹ بولے, آتے ہی طرح جھوٹ پک رہا تھا تو اپنی پاس سے تمہید باندھ رہا تھا, کبھی سلیو کی, کبھی فلان کی, چمکانے کی. تجھے کہا ریفرنس دے دے تو یہ ریفرنس نہیں بتایا تھا, تجھے کہا عربی پڑھ دے تو یہ عربی نہیں آتی تھی. اب تو چھوٹا بچہ بن گیا ہے اور اب تو نے اسکالر لے کے آنا ہے, تو لا نا بھائی, ہمیں نہ سکھا. جا گھر جا, سو جا کے. اسماعیل صاحب بہت بہت دھنیہ واد, آپ نے اسلام چھوڑا, آپ کو مبارک ہو, ویل ڈن. آپ دیکھیں وہ بندے کو کتنی اس کی سڑ گئی تھی, آپ دیکھیں سلگی اسی کتنی کہ کہتا ہے ہم اپنے جی ہی چینل پہ اپنے ہی آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں سلگی اسی کتنی ہے. جی تو بالکل اسماعیل بھائی بالکل نیکسٹ ٹائم آپ نے جب بھی آنا ہے تو ایکس مسلم اسماعیل لکھ کے آنا ہے, ٹھیک ہے؟ صحیح صحیح. کیا یہ ہوا, چھوڑ کیونکہ دیا میں بھائی نے نے ہاں ہاں ابھی ان کے لیے اتنے آپ فلاورز بھجوائے ہیں. سہیل بھائی آپ کھانا کھا رہے تھے, چھوڑ دیا انہوں نے؟ کھانا میں کھانے نے جا رہا ہوں, ابھی اسٹارٹ کر رہا ہوں, گرم سر کر رہا تھا. انہوں نے اقرار بھی کر دیا اور منہ سے کہہ دیا ہے کہ محمد ایک جھوٹا نبی ہے, اسلام ایک جھوٹا دین ہے. سر صاحب بات کریں بھائی سے. واہ بھائی تو واہ, جو واہ واہ واہ, کانگریچولیشن اسماعیل صاحب. تو جو میں نے آپ کو پچھلی بار کہا تھا کہ میں نے جب پوچھنے کی کوشش کی تو
انہوں نے الٹا گالیاں دینے شروع کر دی، تو میں سمجھ گیا کہ وہ اس چیز کو جواب نہیں دے سکتے اور کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ بس پھر میں نے آ کے خود مزید تحقیق کی اور وہ ساری چیزیں پڑھی کہ حضرت عمر کس طرح رکھتے تھے سلیبس کو اور کیا سلوک ہوتا تھا، اور پھر اس طرح کی اور بھی کافی چیزیں۔ تو بس اس کے بعد پھر میں نے کہا یہ رونگ نمبر ہے، راستہ چینج کرتے ہیں۔ مگر ایک اور چیز ہے، مجھے ہفتے سے یعنی اس چیز میں کافی، کیونکہ میں ابھی کافی سالوں سے ہم اسلام کو فالو کرتے آ رہے ہیں، تو مجھے بہت عجیب سے لگ رہا تھا، اور یہ پورا ہفتہ تو میں سو ہی نہیں پایا ان چکروں میں سوچ کے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ اس کو ہم کس طرح، یعنی اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے ابھی ہم آگے کس کو میں پڑھنا سٹارٹ کروں یا سر دیکھیں سب سے امپورٹنٹلی تھوڑا سا بریک لیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑھنا سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی آپ کنفیوز ہو گئے ہیں، سب سے پہلے تو یار اپنے برین کو ریلیکس کریں، فریش کریں، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کریں۔ دیکھیں آپ پاکستان سے انڈیا سے ہیں؟ پاکستان؟ پاکستان سے۔ تو اب ایک تو سب سے پہلی بات کہ آپ کو اپنی سیکیورٹی کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اس کنٹری میں کوئی بھی چیز آپ آسانی سے نہیں پڑھ سکتے۔ That's the first point to note, right? So that's not a nice country to be at to begin with, ٹھیک ہے۔ دوسرا، پہلے تھوڑا سا ریلیکس کر لو اور اس کے بعد پڑھنا شروع کرنا، اور پھر دیکھو اور سمجھو چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ فوراً جمپ نہیں کرنا، اور جب آپ ایکسپٹ کرو گے تو جان کے ایکسپٹ کرنا، مان کے ایکسپٹ کرنا، سمجھ کے ایکسپٹ کرنا، مسلمانوں کی طرح نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ ایک اور سوال میرا ہے کہ جب میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو کچھ حدیثیں مجھے صحیح بھی ملی، تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بعد میں ایڈ کی گئی ہے، کیا سین تھا؟ کچھ حدیثیں جو کیا صحیح مطلب؟ ہیں، جس طرح میں آپ کو نمبر ہی بتا دیتا ہوں، حدیث بتاؤ، ہیں تو متن یہ بتاؤ، متن بتاؤ، متن کیا؟ اس میں تھا کہ آپ سلام سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے کسی کو دن میں، تو ان کا 70 دفعہ۔ اس طرح کہ آپ جو ایک اور ہے، عورت کے ساتھ ایک عورت پہ اچھا سلوک کرو ساتھ، اس طرح کی کوئی ایک اور تو بھی ہے۔ یار یہ تو حدیث ہے نا، کانٹیکس میں پڑھو نا۔ اب یہ مثلا عورت کے ساتھ سلوک کو دیکھ لو پہلے، اچھا ویسے 70 دفعہ معاف کرنا چاہیے، ہاں مکی دور میں ایسا ہی تھا، پھر بعد میں آئی فار این آئی کی آ گئی نا آیت قرآن کے اندر، کہ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، تو وہ آ گئی تھی اس کے بعد۔ اچھا عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث آتی ہے کہ عمر کہتا ہے کہ محمد کی اس حدیث کی وجہ سے ہماری عورتیں جو ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو گئی، تو محمد نے دوبارہ مارنے کی اجازت دے دی، لو جی اب مارو کوٹو، ٹھیک ہے۔ سو بیسیکلی آپ کو کانٹیکچولی پڑھنا پڑے گا۔ ایک زمانہ تھا جب محمد انسان تھا، ٹھیک ہے، جب ہجرت اس نے کر لی اور اس کو طاقت آ گئی تو انسانیت اس نے چھوڑ دی، پھر وہ جلاد بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانٹیکچولی پڑھنا پڑے گا آپ کو یہ ساری چیزیں، یعنی کہ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ حدیثوں کو ایبروگیٹ کرتی ہیں، اور قرآن کو ایبروگیٹ کرتا ہے، اور پھر قرآن حدیث کو ایبروگیٹ کرتا ہے، اور پھر حدیث کو ایبروگیٹ کرتی ہے، اور پھر حدیث قرآن کو ایبروگیٹ کرتی ہے۔ ورنہ تو حدیثوں میں اور قرآن میں اتنا کنٹراڈکشن ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، کنٹراڈکشن ہے۔ یہ میں اس نے کنٹراڈکشن کو انہوں نے فکس کیا کانسیپٹ آف ایبروگیشن کے اوپر۔ فار ایگزامپل متا کی آیت قرآن میں ہے، قرآن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 24، استمتعتم، یہ قرآن کے اندر ہے متا کی آیت، لیکن قرآن کے اندر متا کو ایبروگیٹ کرنے کی آیت کوئی نہیں ہے، ایبروگیٹ حدیث نے کیا ہوا ہے۔ حدیث قرآن کو ایبروگیٹ کر سکتی ہے، قرآن کو ایبروگیٹ کر سکتا ہے، اور قرآن حدیث کو ایبروگیٹ کر سکتا ہے، اور حدیث کو ایبروگیٹ کر سکتی ہے۔ ورنہ آپ کے پاس کنٹراڈکٹری حدیثیں ہیں، ایک طرف کا ہے عورت کو مارو، ایک طرف کا ہے عورت سے سلوک کرو، ایک طرف کا ہے عورت کو اتنا مت مارو جتنا سلیو کو مارتے ہو، دوسری طرف کا ہے سلیو کو بھی نہ مارو۔ تو لائک یہ آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ کانٹیکچولی ان کنٹراڈکشنز کو اسکالرز نے کس طریقے سے ارینج کیا ہے، کہ کون سی حدیث پہلے آئی تھی، کون سی حدیث بعد میں آئی تھی، اور کس حدیث نے کس حدیث کو ایبروگیٹ کر دیا۔ تو ایونچوئل اسلام جو فائنل ہوا تھا وہ ایک انتہائی جلادانہ، کتپنا، انہیومین دین ہے۔ تو جب آپ سارے کانسیپٹ آف ایبروگیشن کو پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح ہوگی، ٹھیک ہوگی جی، تھینک یو۔ چلیں تھینک یو سر، آپ اپنا لوگوں سے خیال بات رکھیے گا، کر کے بہت اچھا لگا۔ دھنیہ واد۔
अच्छे भाई थी जी इस्माइल साहब, इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे एक्स मुस्लिम इस्माइल के नाम से आएंगे। मिस्टर सैम, मुसलमान हैं आप? मिस्टर सैम चले गए। जाकिर नलायक का आखिरी औलाद, ये भी जाकिर मेरे को नलायक लगता है की कि नजायज औलाद। मोमिन है। बोल भाई, जाकिर नलायक की नजायज औलाद, अनम्यूट कर। मैं मानता हूं कि कुरान में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई आइडियोलॉजीज की है। यहाँ हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, मोमिन है, पहले भाई वो कंफर्म करें। टेप रिकॉर्डर नहीं चलाना है। हाँ भाई, लड़ाइयाँ आइडियोलॉजीज की हैं। फिर वापस वही बात। ये रिकॉर्डिंग चला रहा है अमित को, ये रिकॉर्डिंग चला रहा है, इसकी आवाज हाँ नहीं हाँ, वही लगती मेरे है। को नॉन मोमिन लग रहा है। बैन कर नाम दूं? भी देखो ना। हाँ, बैन कर बैन कर दूं? दीजिए, बैन कर दीजिए। धन्यवाद, मैं तो उसी वेट में था। धन्यवाद। रोहित शर्मा ये प्लीज छोड़ दे स्ट्रीम, ओके, बैन हो मुस्लिम जाएंगे। साहब है जी, मिस्टर मुस्लिम। हेलो हेलो जी, भाई, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, आवाज ऊंची करें सर। हाँ, हेलो हाँ जी, हेलो। म्यूट नहीं करना सर, अनम्यूट रखें। हेलो। हाँ, अब बोले, क्या हाल है? क्या करना चाहेंगे? क्या बात करेंगे? हमारी आज के टॉपिक की बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। आज के टॉपिक पे नहीं, मगर मैंने रेफरेंसेस कलेक्ट किए हैं आपकी एक पुरानी बात के ऊपर। मेरी पुरानी बात के ऊपर? कौन सी पुरानी बात के ऊपर? आपके गाने में है ना वो कुरान से साबित कर दूं तुम्हारा अल्लाह शैतान है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें तो मैंने रेफरेंस ही नहीं दिया हुआ, तो ओपन चैलेंज है। अरे नहीं, तो फिर वो एक डिबेट भी है ना, तो बस एक बार सुन लीजिए ऐसे ही। क्या सुन लूं? पहले बताए ना, तेरे कुरान से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान है, उसमें तो रेफरेंस दिया ही नहीं मैंने। रेफरेंस देते हैं ना आपकी, वो अगर अल्लाह गुमराह करता है तो फिर शैतान भी गुमराह करता है, तो फिर दोनों फिर सेम ही हुए। लेकिन वो तो एक बात है, मैं तो बहुत ढेर सारी बातें करनी है गुमराही के ऊपर। अच्छा, एक बात बताओ, शैतान क्या करता है और क्या नहीं करता, पहले ये बताओगे? शैतान लोग नहीं, मुझे उस पर बात नहीं करनी। मैं मतलब रेडी। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी भाई। आपने गुमराही पे बात करनी है सिर्फ? जी चलें गुमराही पे बात करें, तो फिर इस जी। टॉपिक पे बात ना करें कि तेरा अल्लाह ही शैतान है। अल्लाह शैतान के लिए मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस है। आपने गुमराही पे बात करनी, गुमराही पे बात करें, क्या कहना है? तो आपका मानना है कि अगर कोई भी खुदा किसी को भी गुमराह करे तो फिर वो शैतान हो गया? नहीं, अगर खुदा किसी को भी नहीं, अगर खुदा गुमराही देता है जेनेरिकली तो वो शैतान है। तो ऐसे तो बाइबल में भी गॉड गुमराही देता है बहुत सारे लोगों को। अरे तो बाइबल का गॉड भी शैतान होगा? तो फिर आप उस गॉड को मानती कैसे? उसको भी शैतान मान लें आप। पहले इस्लाम अल्लाह को शैतान मानते हैं ना? नहीं। हैं, ये क्या बात हुई यार? देखो बात सुनो, जो वापस रिवाइंड करते हैं। अभी आपने कहा कि जो गुमराह करे वो शैतान होता है। मैंने कहा हाँ, अगर कोई अल्लाह जेनेरिकली हर किसी को गुमराह करे तो शैतान बन जाएगा। फिर मगर आपने मेरा कहा मानना कि ये जी नहीं है। बाइबल का खुदा जो है वो भी गुमराह करता है। मैंने कहा अगर बाइबल का खुदा गुमराह करता है तो बाइबल का खुदा भी शैतान होएगा। आपने कहा हाँ, तो मैंने कहा इसका मतलब अल्लाह भी शैतान है, मान ले। आप कहते हैं नहीं भाई, पहले एक पॉइंट पे आए ना यार। तो मैं नहीं मानता ना कि अगर खुदा कभी किसी को गुमराह करे तो वो शैतान हो गया, मगर आप मानते हैं। तो अगर अच्छा आप ऐसा देखिए, मानते हैं। वापस करते हैं, रिवाइंड करते हैं। जी। खुदा का काम हिदायत देना होता है या गुमराही करना होता है? दोनों होते हैं। हाँ। ओके, अच्छा, अगर खुदा भी गुमराह करे और शैतान भी गुमराह करे तो हिदायत कौन देगा? खुदा तो सब कुछ करता है ना, ऐसा कुछ नहीं है जो वापस आते हैं, रिवाइंड करते हैं। अगर खुदा भी गुमराह करे और शैतान भी गुमराह करे तो हिदायत कौन देगा? एडम साहब, कैन आई 1 से 5 सेकंड में बोलूं क्या? सर माइक आपका हुआ।
हाँ नहीं, ये आपने जो सवाल किया ना, उससे पहले इनसे ये सवाल कर लो कि गुमराही करना अच्छा काम है या बुरा काम है, ये कर लो। सर चले, ये भाई गुमराह करना अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हैं? डिफाइन करे कैसे? अगर किसी की हेल्प करने के लिए अगर किसी बुरे आदमी को कोई गुमराह करता है तो फिर वो अच्छा काम करता है। यार हेल्प करने के लिए गुमराह कैसे किया जाता है, जरा समझाएं मुझे कि अल्लाह ने हेल्प करने के लिए किसको गुमराह किया, जरा ये समझा दें। मुझे अल्लाह पे बात नहीं करना है, मुझे बाइबल पे अल्लाह बात जिसको करना है। गुमराह करेगा वो तो जहन्नम में जाएगा, उसकी हेल्प कहाँ हो रही है? हाँ तो जहन्नम में सड़ रहा है ना। ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मतलब गुमराह जिसको किया जाएगा वो जहन्नम में नहीं सड़ेगा? अगर मान लीजिए कोई शिर्क कर रहा है और अल्लाह उसे गुमराह करके हिदायत दे देता है, गुमराह तो करके हिदायत दे देता है? हेलो गुमराह करके हिदायत दे देता है, ये क्या बात है? नहीं मतलब जिस गुमराह करके हिदायत दे देता है। यार दोस्तों अब गुमराह हिदायत में आ गया है। नहीं, जैसे जिस रास्ते पे वो पहले चल रहा था उस रास्ते से तो गुमराह किया ही है ना उसको। नहीं ना, फिर हिदायत दे दी है ना डंगर। हिदायत होती है भाई, क्या दिमागी अपंग है यार एडम साहब लोग। एडम, मुझे बाइबल पे बात करनी है, सिंपल। बाइबल पे बात करना था भाई, पहले इस पे बात कर। देखो अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है, बाइबल पे बात अल्लाह हाँ अल्लाह कुरान में कहता है कि जिसको वो गुमराह कर दे उसे कोई मदद नहीं कर सकता। अब मुझे बता मैं इसका क्या करूं? तो सही तो है। तो इसका मतलब है जिसको अल्लाह गुमराह कर दे वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता, करेक्ट? कोई मदद नहीं कर सकता और कोई जन्नत नहीं जा सकता, ये दोनों सेम कैसे हुए? हैं? तो भी उसको कोई जैसे नसीहत नहीं आ सकती, उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो भाई जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, उसका मैं क्या करूं? जो गुमराह होने लायक है उसको तो गुमराह करना चाहिए ना। है तो यानी कि अल्लाह ने कुछ लोग बनाए हैं जिनको गुमराह करना है? नहीं, अगर मान लीजिए कोई बहुत बुरे तुमने काम क्या करता गुमराह है, होने लायक है? तुमने भी क्या गुमराह होने लायक? बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई बहुत बुरे काम करता है तो मुस्लिम एक बात हाँ? बता, तेरा बेटा है, शादी हुई तेरी? नहीं। ओके, बाप है? हाँ। ओके, मान ले तेरा बाप शराब पीता है, गलत काम कर रहा है नहीं कर रहा है? जी। अच्छा, वो खुद की मर्जी से शराब पीना चाहता है, ठीक है? क्या तू तेरे बाप को ये कहेगा कि तू चूंकि शराब पीना चाहता है, चल मैं तुझे अपनी बाइक में बिठा के शराब खाने लेके जाता हूं, पैसा भी देता हूं, ले बापू और पी शराब, क्या तू उसको और गुमराह करेगा? नहीं, मगर अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट से देखें तो अगर हम उसे सही रास्ते पे लाते हैं तो वो शराब पीने वाले रास्ते से गुमराह ही तो हुआ है। अबे गुमराह नहीं हुआ है, शराब पीना छोड़ दिया उसने, हिदायत मिली है उसको। तो हिदायत उसको शराब छोड़ के मिली है और शराब पीने वाले रास्ते से उसको गुमराही मिली है। अबे डंगर के बच्चे, ढक्कन है यार ये, एक नंबर डंगर के बच्चे, गधे इंसान। ये ले आयत देता हूँ तुझे ताकि तुझे समय लग जाए, उसके बाद अगर फिर भी ना समय लगी तो तू दफा हो जाए। कुरान कहती है व्हाट्सएप चेक कर लो। बस तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह हो रहे हो। तो मुनाफिक थे कुछ लोग, और मोहम्मद के जो सहाबी थे, मोहम्मद के जो सहाबी थे वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए मुनाफिकों के लिए। एक ग्रुप वो था जो उनको हिदायत देना चाह रहा था, उनको समझा रहा था, हिदायत दे रहा था, और एक ग्रुप वो था जो कहता था यार बुरे। तो और अल्लाह ने इनके करतूतों के सबब उलट दिया है। क्या तुम चाहते हो कि इनको हिदायत दो जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया है? और जिसको अल्लाह के रास्ते से हटा दे, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, इसके लिए कोई रास्ता नहीं पाओगे। अब मुझे बताओ, अगर गुमराह ऑलरेडी कोई बंदे को गुमराह, उसको हिदायत देनी, अल्लाह का काम हिदायत देना होना चाहिए या गुमराह करना चाहिए मजीद? हिदायत, इस मामले में तो हिदायत ही देनी चाहिए। तो अल्लाह क्यों कर रहा है उनको गुमराह? वो मुझे अभी पता नहीं है, मैं पता करके आऊंगा नेक्स्ट वीक। अल्लाह तो फिर अल्लाह शैतान हुआ ना।
دیکھو جو لوگ برے کام کر رہے ہیں ان کو مزید اللہ برا کام کروا رہا ہے، تو اللہ سے بڑا شیطان کون ہو سکتا ہے پھر؟ اچھا ایڈم صاحب ایک نیچے گرم توے پہ بیٹھا ہے، اس کو لے لوں لیتے ساتھ میں؟ گرم توے والے کو لیتے ہیں، لیتے ہیں۔ ہاں بھائی محمد یوسف صاحب، ہلو ہاں بھائی ہلو محمد یوسف کا سکون رکھے ہیں، مسلم سے بات کر لیں۔ ہاں مسلم سمجھ لگی ہے؟ اس کے بارے میں پڑھائی کر کے آؤ گے؟ ہاں مگر سنیے تو، نہیں سنیے تو نہیں، پہلے بتاؤ اس کے بارے میں پڑھائی کرو گے؟ ہاں اب اگلی اسٹریم میں اس کے بارے میں پتہ کر کے آؤں گا۔ چلو پتہ کر کے آنا، پھر بات کریں نہیں گے نہیں تم سے نہیں، مزید، سنیے ٹھیک ہے؟ سنیے سنیے، نہیں سنیے نہیں، جب تم تیاری ہی اسی ٹاپک کی کر کے آئے ہو، تم نے آج کے سٹریم کے ٹاپک پہ بات نہیں کی، تم نے تیاری ہی اسی ٹاپک پہ کی تھی، تو بیٹا اس پہ تیاری کر کے آؤ، پھر سنیں گے تمہاری۔ ہاں جی محمد یوسف بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی Every آگے Muslim ہے، is a terrorist تیرے and بسم اللہ Islam دا میں is a کی کرا Marxist. کیسے سٹا تیری بسم اللہ نو پورے ڈبے چ پاواں، اگے گل تے گل ہے، Every Muslim is a terrorist. اور یو آر اے باسٹرڈ۔ بلاک کر دیا یار امیت میں نے اس کو، یہ کون ہے؟ یار یہ عجیب عجیب مسلمان ہی نہیں چوتیا ہے۔ انسان ہے، ادھر آ کے گالیاں دے رہے ہیں بہنچود پرائیویٹ چیٹ میں، جیسے بہت کچھ یہ ایکسپوز کر دیں گے ہم کو، اور آ کے اوپر چوتیا پا کرتے، کیا عجیب انسان کیا ہے۔ یار امیت بھائی کیسے بندے کو لے لیا تھا آپ نے؟ میں کیا کروں یار، منطقی انجام صاحب۔ جی ہلو ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ ایک امیت اور ایڈم بھائی صاحب، ایک حدیث ہے تو ضعیف لیکن موقع پہ بڑی فٹ ہوتی ہے، اگر دیکھ لیں پلیز میرے لیے۔ سنن ترمیزی کی 3214 بھائی لیکن ہم لوگوں نے سننا.com میں۔ اجازت، جی بھائی لیکن اجازت تو دی نہیں آپ نے، اب پوچھا اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیں، تو کم از کم آپ کو ویٹ کرنا چاہیے تھا، ہم اجازت دیں ہاں یا نہ۔ ارے منطقی صاحب آتے ہیں اچھا یار، ساتھ میں گروپ جاؤ۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، میں نے نہیں ایسے نہیں سمجھا شاید نہیں اجازت مل نہیں، جائے گی۔ بات کریں منطقی صاحب۔ اچھا شکریہ۔ تو اس حدیث میں یہ بات ہو رہی ہے سورہ احزاب کی جو ہے 50 نمبر کی، کہ وہی میں دو تین ہفتے پہلے بات کی تھی ام ہانی کی، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہمارے نبی صاحب جو ہیں وہ ام ہانی پہ اپلائی کر رہے تھے، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ مومیزات پوپیزات اور ماموزات ساری میرے لیے حلال ہے، تو میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں۔ یہ جملہ اس میں نہیں ہے لیکن میں بتا رہا کون سی حدیث ہوں۔ بولے منطقی صاحب؟ ترمیزی اور کی یار 3214۔ منطقی انجام صاحب، یہ جو حدیث ہے یہ دارالسلام نے 18ویں صدی میں آ کے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ترمذی دیکھیں نے، ان کی لسٹ ابو میں عیسیٰ نے اس ایڈم کو بھائی، ان کی حسن صحیح کہا ہے، یہ اصل میں حسن صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ دارالسلام نے 18ویں صدی میں آ کے اس کو ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ اس نے کہا ہے، لیکن دارالسلام نے ضعیف کہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو لکھا بھی ہوا ہے، کالا ابو عیسیٰ حاضہ سننا.com حسن میں بھی صحیح۔ حسن ہے۔ سننا میں نہیں، سوری مجھے کہنے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے، یہ جو بھائی سوری میں جو، اسلام 360 میں حسن ہے۔ او بھائی بولنے تو دیا کریں یار اگلے بندے کو یار، پلیز یار، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی جی حسن ہوگی، کہیے۔ یہاں پہ حسن صحیح ہے، ناٹ جسٹ حسن۔ سو حسن کی 3 کیٹیگرائزیشن ہے، کہ 4 کیٹیگرائزیشن ہے، حسن صحیح، حسن حسن دو اور لذات ہی، طرح کے، ہاں۔ حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی۔ تو یہ جو ہے حسن صحیح یعنی ٹاپ نوچ کیٹیگری ہے حسن کی، یعنی کہ صحیح حدیث کے بالکل قریب قریب کی کیٹیگری میں آتی ہے یہ۔ لیکن دارالسلام کو چونکہ یہ غلط لگ رہی تھی، بری لگ رہی تھی، گندی لگ رہی تھی، تو انہوں نے اس کو ضعیف کر دیا۔ جی منطقی انجام صاحب بولیے۔
अच्छा, मैंने शुरू से कहा कि यह ज़ईफ़ है, और इसलिए ज़ईफ़ मैंने कहा कि हमारे दोस्त लोग तो फिर जब रिजेक्ट करने पे आते हैं तो बुखारी के अलावा कुछ मानते ही नहीं। तो उस हवाले से मैंने ये बात की। अच्छा, इसमें इसमें नुक्ता क्या है अहम, वो ये है कि उम्मे हानी को हमारे नबी छे करना चाह रहे थे हर हाल में। तो उन्होंने कहा कि ये अहज़ाब की 50 जो है वो आप पे अप्लाई होती है, बात इस तरह की चल रही। लेकिन फिर उम्मे हानि ने उसके बावजूद भी अपनी जान बचाई और कहा कि वो जो सूरह अहज़ाब की आयत है वो तो उन खवातीन के लिए है जो आपके साथ जिन्होंने हिजरत किया है, जबकि मैंने हिजरत नहीं की है, मैं तो तुलका में से हूँ। तुलका वो खवातीन है जो मक्का, फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुई हैं या माफ की गई हैं, या माफ जो लोग किए गए हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उम्मेहाने पर हर हाल में वो करना चाह रहे थे, लेकिन वो बड़ी बहादुर निकली कि उन्होंने अपनी बॉडी उनको नहीं दी उस मौके पर, और अपने आप को मुहाजिरीन के उसमें कैटेगरी से निकाल के तुलका में डाल दिया। गेम बना ली उसने। जी, तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो खातून ऐसी खातून है कि उसके घर पे ये शब मेराज का जो वाक़या है या असरा मेराज जो भी है, वो भी उसके घर का है। तो वो उस वक़्त भी मुसलमान नहीं हुई, और फतह मक्का के मौके पर उनके सेक्स के लिए भी राजी नहीं हुई, वरना वो तो शायद शादीशुदा थी, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी उसके लिए हमवार कर रहे थे कि मैं मामू, चाचा और पोपा जो भी है उनकी बेटियों के साथ कर सकता हूँ मैं। सर नबी हमारा बड़ा चालाक था वैसे अगर आप देखें तो, लेकिन उससे बहादुर तो उम्मेहाने निकली ना, कि उसके हाथ नहीं आई। ऐसे ऐसे कुरान की आयत भी उसने जो ना अपना दामन बचा लिया उसने। वो क्या गाना था यार, तेरे हाथ ना आऊं शीला की जवानी, ये उम्मे हानी ने वही काम किया। उन्होंने कहा शीला की जवानी नोनो कुने कहानी। एडम साहब, इसमें वो हिस्सा जरा पढ़ के सुनाए जहाँ पे लिखा कि मैं माइग्रेंट में से नहीं हूँ। लिखा हुआ है लास्ट में, so I was not lawful for him because I did not perform hijrah. I was one of the talaqaha, those that accepted Islam after the conquest of Makkah. तो ये लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है। शुक्रिया। ओके जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात ऐड करने के लिए ज्वाइन किया, तो बड़ी मेहरबानी टाइम दें। बैठे सर किधर निकल रहे हैं, बैठे एक और एक्स मुस्लिम साहब बैठे हैं, उनको भी ले लेते हैं। हाँ जी, एक्स मुस्लिम अरे मंतकी अंजाम साहब, क्या हालचाल? खैर, शुक्रिया, थैंक यू। वाह, ये नुक्ता अपना साहिल भाई, ये नुक्ता इसमें जरूर ऐड करें कि ये भी उन्होंने तीर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो खातून ने अपना दामन बचा लिया। यानी फुल ट्राई कर रहे थे रसूलुल्लाह के उम्मे हानी जो है किसी ना किसी तरीके से रसूल के अंडर में आ जाए। इस हदीस में तो ऐसा लिखा हुआ है और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ हिजरत नहीं की, मैं उसमें नहीं आती हूँ, वो जो हिजरत वाली तुम्हारे साथ बिस्तर गर्म करेगी। फिर तो ये होता था कि वो जो उम्मे हानी का भी वही मामला होता कि हैज के लिए एक कपड़े से ज्यादा फिर उम्मे हानी को भी नहीं मिलता। वो अच्छी खासी खानदान वाली खातून थी यार। मंतकी अंजाम साहब, मुझे लगता है कि मेरे पास ना एक शायरी है छोटी सी, आप सुने देखे, उम्मे हानी पर ये फिट आती है जी। गुल खिले गुलशन खिले खिले होठों की लाली, गुल खिले गुलशन खिले खिले होठों की लाली, तू हसीना मेरा पीछा छोड़ दो, तू हसीना मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तो हो गया हूँ 2 बच्चा बाली। कहाँ से लाता भाई साजिद तू? अरे भाई, नबी ने जब उनसे कहा था कि मैं आपसे निकाह करना चाहता, तो उन्होंने यही जवाब ही दिया था कि मेरे 2 बच्चे हैं। क्या लाला जी, ठीक कह रहा हूँ ना शायद मैं?